نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم۔ گزشتہ ملاقاتوں میں انسان کی نیت، انسان کا ارادہ، انسان کا وعدہ، انسان کا قسم کھانا، دوسرے کو یقین دلانے کے لیے ان باتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ آج کی نشست میں ایک خاص بات جو موضوع ہے آج کا، وہ ہے کہ معاشرے کے انسانوں کا آپس میں اعتماد کیسے ختم ہوتا ہے۔ ہم آپس میں انسانوں کا ایک دوسرے پر اعتماد کیسے بحال کر سکتے ہیں۔ بیوی شوہر پر اعتماد نہیں کر رہی، شوہر بیوی پر اعتماد نہیں کر رہا، جوان بچوں پر ماں باپ اعتماد نہیں کر رہے، جوان بچیوں پر ماں اعتماد نہیں کر رہی، جوان بچے ماں باپ پر اعتماد نہیں کر رہے، ایک دوست دوسرے دوست پر اعتماد نہیں کر رہا، ایک کاروباری پارٹنر دوسرے پارٹنر پر اعتماد نہیں کر رہا، ایک مینیجنگ ڈائریکٹر اپنے ماتحتوں پہ اعتماد نہیں کر رہا، جو ماتحت ہیں وہ اپنے سربراہان پر اعتماد نہیں کر رہے، ایک ادارے کا سربراہ ہے وہ ماتحتوں پہ اعتماد نہیں کر رہا ذرا برابر بھی، اور ماتحت جو ہے وہ سربراہ پر اعتماد نہیں کر رہے، ایک معاشرہ وجود میں آیا ہے، کہنے کو مسلمان معاشرہ ہے، لیکن ایک وہ کیا یہ اب قابل عمل ہے، اور ایک وہ معاشرہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، جس میں ایک دوسرے پر اعتماد تھا، معاشرے میں رہنے والے انسانوں کا آپس میں اعتماد تھا، گھروں میں اعتماد تھا، ان رشتوں میں اعتماد تھا جو ابھی بتایا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتماد تھا، وہ الگ تھا کہ دشمن ان کی ذات کے دشمن، جان کے دشمن، خاندان کے دشمن، ان کے دین کے دشمن، پیسے رکھوانے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انتہائی اعتماد کی۔ مسلمان اور یہودی میں جھگڑا ہو رہا ہے، مسلمان اور یہودی میں جھگڑا ہو رہا ہے، اور یہودی کہہ رہا ہے کہ اس مقدمے کو لے کر جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں۔ اعتماد کی انتہا ہے جناب، یہودی کہہ رہا ہے۔ یہی اعتماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت میں لوگوں کے سامنے رکھا، یہی اعتماد۔ قد لبثت فیکم من عمری افلا تعقلون، میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، تم کیوں عقل رکھتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قریش کے سرداروں کو کہا، میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، ایک شخص اس میں سے بد اعتمادی نہیں کر سکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ساری باتوں پر، سارے احکامات پر ایک بھی نہیں کہتا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اعوذ باللہ من ذالک، ایک مثال نہیں ملے گی۔ کوئی عیسائی، کوئی یہودی سیرت نگار ایک واقعے میں نہیں لکھ سکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا ہے، فلاں بددیانتی کی، فلاں یہ کیا وہ کیا، سوال ہی قدر نہیں۔ میں نے کہا عیسائی اور یہودی نہیں پکڑ سکے۔ یہ معاشرے کا اعتماد، جو میں نے رشتے بتائے، جو معاشرے کے افراد بتائے، اعتماد کیوں ختم ہوتا ہے؟ نمبر ایک، جھوٹ۔ آج بیوی شوہر سے جھوٹ بول رہی، شوہر بیوی سے جھوٹ بول رہا، باپ بیٹے سے جھوٹ بول رہا، بیٹی ماں سے جھوٹ بول رہی، اعتماد ختم ہو رہا ہے۔
आज मातहत अपने अफसर से झूठ बोल रहा, अफसर मातहत से झूठ बोल रहा, कारोबारी पार्टनर से झूठ बोल रहा, दोस्त से झूठ बोल रहा, एतमाद की दीवारें खत्म। एक सबब तो ये है, झूठ। क्या वो मुआशरा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कायम था एतमाद वाला, क्या आज भी कायम हो सकता है? ये लोग सवाल करते हैं, लोगों के ज़हनों में आता है कि ऐसा हो सकता है। और अगर कहो कि हो सकता है तो आगे चले के मौलाना यहूदियों के दौर की बात है, मीडिया है, फला है, अब कहाँ है, ये नहीं होता। तो जनाब देहरिया और काफिर मुल्कों ने तो अपने यहाँ ये एतमाद बहाल कर लिया है, मुसलमान अपने मुल्क में परेशान हो रहा है। देहरिया और काफिर मुल्क, उन्होंने तो जनाब अपने मुल्कों से झूठ खत्म कर दिया, बददियानती खत्म कर दी। इंटरनेशनल रैंकिंग में दियानतदारी में नंबर अव्वल आने वाला मुल्क डेनमार्क, लिस्टें पढ़िए लोगों, दावा है लोगों का। यहाँ ना इदारे बददियानती करते हैं, ना इंसान बददियानती करते हैं, इसलिए कि हर एक को अपने अंजाम का पता है। अगर ये एतमाद खत्म होगा तो फिर होगा क्या? वहां कोई इंसान अपनी बीमारी की झूठी दरखास्त भी नहीं लिखता, साल हो गए। यहां से जाने वाले पाकिस्तानी भी नहीं लिखते, झूठी दरखास्त भी नहीं लिखते। जिनके बारे में मायूस है ना, ये सीधे नहीं हो सकता, या नहीं यहाँ एतमाद बहाल नहीं हो सकता। मायूसी। और वजह क्या है कि हर इंसान ने अपने आप को ठीक नहीं करना। दूसरा ठीक हो जाए मुझे आजाद छोड़ो, दूसरा ठीक हो जाए मुझे आजाद छोड़ो, मैं बाप हूं, मैं गलती करता रहूंगा, मैं एक फैक्ट्री का सरबराह हूं, मालिक हूं, मैं जो मर्जी करूं। आप लोग सब सच बोलो, जितने माताहत हो, जितने वर्कर हो, सब सच बोला करो, मैं जो मर्जी करूं, मैं जितनी मर्जी वादा खिलाफी करूं। दूसरी चीज जिससे एतमाद खत्म होता है, वादा खिलाफी। उससे वादा हम बाहर लगे हुए। यहां तक कि आज मायूस मुआशरे में इंसान वादे का भी ख्याल नहीं रखता कि वादा किया हुआ किसी से टाइम लिया हुआ है, किसी को टाइम दिया हुआ है, नहीं वादे का ख्याल। और उन काफिर मुल्कों के अंदर अगर आपको टाइम दिया गया है, इतने बजे से इतने बजे तक आपने आना है, तो उसके बाद जाते हैं, माजरत तशरीफ ले जाइए, दोबारा आइए, ये टाइम किसी और को दिया हुआ। कोई नहीं सुनता, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मैं फुला से आया हूँ, मैं फुला से, कोई नहीं सुनता। माजरत आप तशरीफ ले जाइए, ये वक्त किसी और का है, तो आइंदा बंदा बन के आए। पाकिस्तान में यहाँ बाद स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों के लिए ज़ाब्ते बनाए हुए, मैं अब आपको बता रहा हूँ कि कैसे होगा। छोटे छोटे स्कूलों के बच्चों के लिए ज़ाब्ते बनाए हुए। अब वालिद साहब माशाल्लाह नई कार में और बड़ा जनाब बच्चे को स्कूल छोड़ने के और लेट हो गए। वहाँ का एक अदना सा चौकीदार खड़ा हुआ दरवाजे पे कहता है, माजरत चाहते हैं, अब बच्चे को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी, आप घर ले जाइए इसको। 1000 रुपये तनख्वाह देने वाला, इतना बड़ा फुला ये वो वापस आ रहा है उस स्कूल के दरवाजे से एक चौकीदार के कहने पर। हो रहा है हमारे मुआशरे में। क्यों? ये कैसे सीधा हो गया? पैसे भी दे रहा है, ये भी नहीं कि उस इदारे को डोनेशन दे रहा है, नहीं, पैसे भी दे रहा है, बच्चों की फीसें भी दे रहा है, 1000 रुपये दाखिला भी लाइनों में लग रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है स्कूल की तरफ से उस पर अमल कर रहा है। चौकीदार खड़े होकर कहेगा तशरीफ ले जाए अपने बच्चे के साथ वापस घर। ये कैसे शरीफ बन कर आता है वापस अपने घर में? निजाम उसको पता है कि ये चौकीदार कहाँ से बोल रहा है। चौकीदार नहीं है, पीछे प्रिंसिपल है, वो इदारे का सरबराह है जिसने उसको कहा है बस टाइम बंद हो गया, दरवाजा बंद करो, कोई नहीं आएगा। देखो
یہ نہیں کہ چوکیدار جھوٹ بول رہا ہے، چوکیدار پر اعتماد نہیں ہے، چوکیدار کو بڑے اختیارات دیے ہوئے ہیں، جی نہیں، جی نہیں، نظم انتظام میں نے عرض کیا اس ملک میں بھی ہو رہا ہے۔ ایک سکول کے بچے کو ایک بہت اہم شخصیت لے کر جاتی ہے اور اس کو واپس آنا پڑتا ہے ٹائم گزرنے کے بعد، معلوم ہوا ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یہ پاکستانی بھی یہاں سے جاتا ہے باہر کے ملکوں میں تو جھوٹی درخواست نہیں دیتا بیماری کی، اور جب اس معاشرے کی تہ میں جا کر گھس کر خود دیکھا یہ کیا مصیبت ہے کہ یہاں کوئی بیماری کی چھٹی نہیں لیتا، وہ کہتے ہیں بیماری کی درخواست بھی نہیں آتی کہ میں بیمار ہوں، ایسے مل مار کے گھر بیٹھ گیا، جاتے نہیں نوکری پہ۔ ہمیں بڑا پریشان کہ یا اللہ یہاں کے صوفی کیسے بن گیا اتنا نیک۔ معلوم ہوا کہ وہاں یہ علاج مفت، اب دیکھیے کا سسٹم نظام، خالی تقریریں نہیں کرنی، یہ انسان خود اپنے آپ کو بدلے اور یا اس کو بدلا جائے یا اس کو لائن پہ لایا جائے، جیسے وہ چوکیدار اس کو لائن پہ لایا اور اپنی نئی گاڑی میں اپنے بچے کو گھر واپس لے کر آیا پاکستانی معاشرہ۔ اور وہاں کیا ہوا کہ وہاں جناب انہوں نے ہسپتال مفت، بڑا اچھا علاج مفت، کوئی بیمار ہو وہاں دوائیوں والا اسٹور ہی کوئی نہیں ہے جہاں سے بندہ جائے کہ جی میرے سر میں درد ہو رہا ہے دوائی دے دو، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یہ دوائیاں دو، دوائیوں کا اسٹور ہی کوئی نہیں، مفت دوائیاں ملتی ہیں اسپتال سے، ڈاکٹر مفت دوائی دیتے، لکھ دے گا مفت دوائی ملے گی، علاج مفت 100%۔ اور پھر ڈاکٹر اگر یہ لکھ دے کہ یہ بیمار ہے، بخار ہے اور اس کو 3 دن کا آرام کرنا چاہیے، اس کو وہ ای میل کر دیتا اس محکمے کو، یہ گھر جائے، اس کو 3 دن کی تنخواہ بھی ملے گی، پوری تنخواہ ملے گی 3 دن کی۔ اور اگر بالفرض بیمار نہیں ہے، چھٹی کرنا چاہتا ہے، میں نہیں جاتا آج نہیں جانا بس، ٹھیک ہے بیٹھا رہے گھر میں بیٹھ جائے، درخواست بھی نہ دے، اس دن کی تنخواہ نہیں ملے گی، بات ختم ہو گئی، اس دن کی پے نہیں ملے گی۔ اور اگر بغیر بقائد چھٹی کی اور وہاں کام میں حرج ہوا تو اس کی فائل میں لکھا جائے گا ہمیشہ کے لیے یہ بددیانت آدمی ہے اور اس نے اطلاع بھی نہیں دی اور یہ کام کا حرج ہوا، تنخواہ بھی نہیں ملی، بددیانتی بھی وہاں لکھی گئی۔ اور اگر کبھی اس نے جھوٹی بات کہہ دی تو اس کی فائل میں، اس کے ریکارڈ میں لکھا جائے گا اس بندے نے جھوٹ بولا تھا ایک دفعہ اور یہ جھوٹی درخواست دی تھی، یہ فلاں کیا تھا۔ جناب ان ملکوں میں تو کوئی کسی کے خلاف جھوٹی درخواست بھی نہیں دیتا، بہت عجیب بات ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے نہ ثابت ہو سکا تو بھج جاؤں گا کہ مجھے کچھ ہوگا، ایسی خامخواہ تو نہیں ہوگا۔ جھوٹ کو ختم کیا معاشرے کے اندر تو اعتماد آیا، انسانوں کا اعتماد آیا، گھروں کے اندر اعتماد آیا۔ نمبر 2 وعدہ خلافی، اس سے اعتماد ختم ہوتا ہے۔ نمبر 3 جھوٹی قسموں کی وجہ سے اعتماد ختم ہوتا ہے۔ نمبر 3 ملاوٹ کرنے کی وجہ سے، دھوکہ دینے کی وجہ سے، ملاوٹ میں دھوکہ دینا ہے، یہ دوائی خالص ہے حالانکہ نمبر 2، اب تو نمبر 2 کا کیا وہ نمبر 4 بھی بسا اوقات کہہ دیتے۔ دوائیوں میں ملاوٹ، دھوکہ، دوائیوں پہ اعتماد ختم، مریض کا معالج پر اعتماد ختم، اور معالج کا مریض پر اعتماد ختم۔ یہ چلا گیا، ابھی میں نے نسخہ لکھ کر دیا، میں فیس نہیں دی، نہیں تو کبھی آئے گا بھی نہیں، پہلے فیس بولے بھاگ جائے گا، آئے گا نہیں، میں کیا کروں گا، کیونکہ رازق تو یہ مریض ہے نا، اللہ تھوڑے رازق، مریض رازق، اس کا ایمان ہے۔ اور جب وہ دھوکہ دہی میں آ گیا، ملاوٹ میں آ گیا تو آپس میں معاشرے میں اعتماد ختم ہو گیا، نہ اس بندے کا دودھ پر اعتماد ہے،
نہ اس بندے کا دوائیوں پہ اعتماد ہے، نہ اس بندے کا مٹھائی پر اعتماد ہے۔ کس معاشرے میں یہ انسان رہتا ہے؟ اور وہ جو کافر معاشرے ہیں انہوں نے کیسے اعتماد بحال کیا کہ کوئی فیکٹری ملاوٹ تو کر کے دیکھ، جو چیز اوپر لکھی ہے اس ڈبے کے اوپر لکھی ہے اس کے خلاف ڈبے میں ڈال کے تو دیکھے ایک دفعہ، اس کا وہ حشر کر دیا جائے گا، اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ملاوٹ کیا چیز ہوتی۔ اس لیے جو آیت شروع میں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے پر اعتماد کے لیے اصول سکھائے قرآن مجید کے اندر، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانت واپس کر دو۔ معلوم ہوا امانت بندے کے پاس بات امانت ہے، چیز امانت ہے، وہ امانت واپس کر دو۔ وہ پیسہ ہے، وہ کوئی کاروبار ہے، وہ کوئی چیزیں ہیں۔ بہت اچھی طرح خاص طور پر نوجوان نسل جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو غور سے سننا چاہیے کہ اگر ان کو شکوہ ہے کہ ماں باپ ہم جوان ہو گئے ہیں، پڑھ لکھ گئے ہیں اور ماں باپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، تو صرف دو چیزوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں پیدا کی آج کا جوان اپنے اندر پیدا کر لے۔ چند دنوں کے اندر یہی ماں باپ اعتماد کرنے لگیں گے جو آج بھی بددیانت سمجھتے ہیں یا اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد ان دو چیزوں سے حاصل کیا کہ جن دو چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کے ساتھ پیش کیا امت کے سامنے، اور وہ دو لقب ہے جو قریش نے، دشمنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، ایک صادق اور ایک امین، ایک سچا اور ایک امانت دار۔ یہ ہے اعتماد بحال کرنے کا نسخہ۔ آج نوجوان اپنے باپ کے سامنے سچا بن جائے، باپ کہیں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کاروبار پہ کاؤنٹر پر بیٹھا ہو اپنے بیٹے کو اور اس کو یقین نہیں مانو کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ پیسے میں بددیانتی نہیں کرے گا۔ آج نوجوان اپنے باپ کا اعتماد لے لے۔ اسی طرح معاشرے میں آپس میں ایک دوسرے کو پر شک کرنے سے اعتماد ختم ہوتا ہے۔ بڑی بیماری ہے۔ دیکھیے، ایک ہے آپ چیک رکھتے ہیں، چیک رکھنا اور چیز ہے، آپ اپنے بچوں پر چیک رکھیے، چوکیدار بنیے، جاگتے رہیے، اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیے، منہ شریف کو ذرا بند کر لیں، منہ کو بند کر لیں، آنکھیں اور کان کھلے رکھیں۔ اور معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ منہ کھلا ہوا ہے، آنکھیں کان بند ہیں، معاشرے میں سے اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ ذرا سا جناب بیوی کے بارے میں بات سنی، بچوں کے بارے میں بات سنی، شروع ہو گئے منہ سے جو کچھ آ رہا ہے، بیوی کا اعتماد ختم۔ بیوی کا یہ کیا مصیبت ہے، ادھر سے بات سنی اور آ کے میرے اوپر چڑھائی کرتا ہے۔ ایک دوست نے بات سنی، ایک افسر ہے، بڑا کمزور افسر ہوگا وہ معاشرے کا، اپنے ادارے کے اندر جو ادھر سے بات سنے ادھر ایکشن لے لے، ناکام ہو جائے گا چند دن میں، لوگ سمجھ جائیں گے اس کے کان بھرو گے، فٹافٹ ایکشن لیتا ہے، اس کو کر خلاص، ادارہ تباہ ہو جائے گا۔ اور بہترین کون ہوتا ہے؟ ذمہ دار اپنے معاشرے کا، جو کہیں سے بات سنا ہی دے تو پھر اس کی تحقیق کرے، اور اگر غلط آئے تو ایسی صورت میں اس کو چھوڑے نہ پھر کہ ویسے ہی کہہ دیا تھا، کوئی بات نہیں، جنہیں اس کو پتا ہونا چاہیے ویسے نہیں کہا تھا، اور اگر سچ ثابت ہو جائے تو پھر اصلاح کرے۔ اب پتہ چل جائے گا کہ یہ جو معاشرے کا ذمہ دار فرد ہے، یہ معاشرے کے اندر جو باپ ہے، یہ معاشرے کے اندر جو ادارے کا سربراہ ہے، یہ جو معاشرے کے اندر رہنے والا انسان ہے، یہ
انصاف فراہم کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں عدل و انصاف. آیت میں دوسری چیز یہ تھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. جب تم انصاف کرو، فیصلہ کرو تو لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اگر ایک بچوں کو پتہ چل جائے گا اس گھر کے اندر یہ باپ ہمارا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، بچے باپ پر اعتماد کریں گے. اور اگر باپ ایک بچے بیٹے کو نوازتا ہو، ایک بیٹے کو جناب رگڑتا ہو، ایک بیٹی کو کچھ دیتا ہو، تو بچے نہیں اعتماد کرتے. آج انصاف، وہی انصاف کہ جب یہودی اور مسلمان میں جھگڑا ہو تو یہودی کہے کہ مقدمہ کہا جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہے. اعتماد. اللہ رب العزت ہم میں سے ایک ایک شخص کو اپنے گھروں کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے دفتروں کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بد اعتمادی سے بچا لے. اللہ ہمیں وہ اعتماد دے دے اور وہ خوبیاں جس کی وجہ سے اعتماد آپس کے انسانوں کا بحال ہوتا ہے، اللہ وہ ہمیں خوبیاں عطا فرما دے اور ان کمزوریوں سے توبہ کرنے کی اللہ توفیق دے دے. آج بھی امت مسلمہ توبہ کر لے، آج بھی یہ انسان اپنے گھر کی حد تک توبہ کر لے، اپنے کاروبار کی حد تک توبہ کر لے کہ میں اعتماد لے کے چھوڑوں گا. انشاءاللہ گاہک کا اس پر اعتماد ہوگا، اس دکاندار کا، گاہکوں پر، اس معالج کا، اپنے مریضوں پر، گھر کے افراد کا، معاشرے کے افراد کا، رشتہ داروں کا، اس کے انسان پر اعتماد بحال ہوگا. اللہ رب العزت اس اعتماد کو جسے آج کافروں نے اپنے ملکوں میں بحال کر لیا ہے، اللہ اس اعتماد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق ہمیں بھی اپنے معاشروں میں یا اللہ اس کو بحال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.